یہ نظم 1947 کی آزادی اور تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھی گئی۔ آزادی کے ساتھ قتل و غارت، ہجرت، جدائی اور بے شمار انسانی المیے بھی آئے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں۔ فیض کہہ رہے ہیں صبح روشن تو ہے مگر اس کے اجالے پرخون، غم اور تباہی کے داغ ہیں۔ شاعر پوچھتا ہے کیا ہم نے اس نامکمل آزادی کا انتظار کیا تھا؟ فیض شروعات ہی میں کہتے ہیں کہ جو صبح ہمارے سامنے آئی ہے وہ رات کے اثرات سے پاک نہیں۔ ہم نے جس عادلانہ اور پر امن معاشرے کا خواب دیکھا تھا یہ وہ آزادی نہیں۔ داغ داغ اجالے سے مراد ہے آزادی کے ساتھ ملنے والے فسادات، تقسیم کا غم اور ناہمواری۔ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ فیض کہہ رہے ہیں ہم دوست مل کر نکلے تھے اس امید پہ کہ کہیں نہ کہیں وہ منزل مل جائے گی جہاں تاروں کا سفر ختم ہو، رات کی سست لہریں کنارے لگ جائیں اور غم کے جہاز کا دل آرام کرے۔ دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اندھیری رات ضرور ختم ہوگی، غم کی کشتی ایک دن امن، سکون اور خوشحالی کے ساحل تک پہنچے گی۔ فلک کا دش یعنی آسمان کا صحرا، یعنی بے انتہا مشکلات، شب سست موج، ظلم و تاریکی کی لہریں، سفینہ غم، دکھوں کی کشتی۔ فیض کہہ رہے ہیں اتنی مشکلات کے باوجود کہیں نہ کہیں امید کا ساحل ضرور ہوگا، غم کی کشتی بھی کبھی نہ کبھی ٹھہرے گی۔ جوان لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار، تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے۔ آزادی کی جد و جہد میں نوجوانوں نے جانیں قربان کی، منزل کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں بہت سی رکاوٹوں اور آزمائشوں کا سامنا ہوا۔ یہاں وہ قربانیوں کا ذکر ہے، نوجوانوں کا خون بہا، جد و جہد کرنے والوں کو روکا گیا، راستے میں ظلم کے ہاتھ پڑے، یہ آزادی کی قیمت تھی۔ دیار حسن کی بے خواب کی بے صبر خواب گاہوں سے، دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی باہیں، بدن بلاتے رہے۔ آرام، محبت اور ذاتی خوشیوں نے جد و جہد کرنے والوں کو اپنی طرف بلایا، مگر انہوں نے آزادی کی خاطر اپنی خواہشات پیچھے چھوڑ دیں اور آزادی کے لیے قربانی دی۔ عزیز تھی لیکن، بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تکن۔ لوگ کہتے تھے کہ غلامی کی رات ختم اور آزادی کی صبح نمودار ہو چکی ہے، لیکن شاعر کو عملی زندگی میں مکمل آزادی کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہاں فیض انسانی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ صبح کی لگن بہت عزیز تھی، روشنی بہت قریب تھی، مگر تھکن بھی تھی، امید بھی تھی، مایوسی بھی تھی۔ یہ انقلابی کے دل کی کشمکش ہے۔ سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تکن، سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تکن۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق کے ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و غم۔ لوگ کہتے تھے کہ غلامی کی رات ختم اور آزادی کی صبح نمودار ہو چکی ہے، لیکن شاعر کو عملی زندگی میں مکمل آزادی کے آثار نظر نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں اندھیرے اور روشنی کی جدوجہد ہو چکی، منزل اور سفر کا ملاپ ہو چکا، مگر فیض کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔
ابھی منزل نہیں ملی. ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام. بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام. لوگوں کو آزادی کی خوشی منانے اور قربانیوں کے دکھ بھولنے کو کہا گیا، مگر اہل درد کے لیے تقسیم اور جدائی کے الویوں کو بھلانا ممکن نہیں تھا. یہاں فیض کہتے ہیں درد سہنے والوں کا دل تھک چکا ہے، ملنے کی خوشی حلال ہے، جدائی کا عذاب آرام ہے. یعنی ہم نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اب مزید دکھ نہیں دیکھنا چاہتے. جگر کی آگ، نظر کی امنگ، دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں. حساس انسانوں کے دلوں میں دکھ اور بے قراری اب بھی زندہ تھی. صرف آزادی کا اعلان ان کی قربانیوں اور ادھورے خوابوں کا علاج نہ بن سکا. یہاں فیض ظلم کی بے حسی بیان کرتے ہیں. ہمارے دل کی آگ، ہماری امید، ہماری تکلیف کسی پر اثر نہیں کرتی. کہاں سے آئی نگار صبا، کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں. شاعر پوچھتا ہے کہ آزادی کی خوشخبری لانے والی ہوا کہاں چلی گئی. راستے کے چراغ حیران ہیں کیونکہ حقیقی روشنی اور واضح منزل ابھی دکھائی نہیں دیتی. نگار صبا، صبح کی پری، امید چراغ سر راہ، راستے کا چراغ رہنمائی. یعنی امید آئی بھی تو پتہ نہیں کہاں گئی، راستے کا چراغ بھی بے خبر ہے. ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانے شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی. فیض کہہ رہے ہیں کہ سیاسی غلامی ختم ہوئی مگر ظلم، غربت اور ناانصافی کی رات باقی ہے. انسان کی آنکھ اور دل کو حقیقی نجات ابھی حاصل نہیں ہوئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. سیاسی غلامی ختم ہوئی مگر ظلم، غربت اور ناانصافی کی رات باقی ہے. انسان کی آنکھ اور دل کو حقیقی نجات ابھی حاصل نہیں ہوئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. فیض مایوس نہیں، مسلسل جد و جہد کا پیغام دیتے ہیں. رکنا نہیں، حقیقی آزادی کی منزل تک سفر جاری رکھنا ہے. یہ نظم کا سب سے طاقتور پیغام ہے. رات کا بوجھ ابھی کم نہیں ہوا، دل و دماغ کی نجات ابھی نہیں آئی، مگر سفر جاری رکھو. منزل ابھی نہیں آئی مگر آئے گی، یہ انقلابی عزم ہے. یہ نظم کہتی ہے آزادی ملی مگر وہ صبح نہیں ملی جس کا خواب تھا. ظلم، ناانصافی، مشکلات ابھی باقی ہیں مگر سفر جاری رکھنا. امید کا ساحل کہیں نہ کہیں ہے، منزل ابھی نہیں آئی لیکن آئے گی ضرور. آمین.